اور اس کے بعد کہا کہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو وہ اسی عطا کرے گا جس کو وہ چاہے گا، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کو وہ چاہے اس کو یہ چیز عطا کرے گا۔ تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ یاسین میں آیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی امام مبین امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھ دی ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ وہ پوری دنیا سے ظلم استبداد ختم کر دیں گے، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے اور پوری دنیا کو اللہ والا بنا دیں گے۔ پوری دنیا کو اللہ والا تو کسی نبی نے بھی نہیں بنایا، لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آئیں گے اور پوری کائنات پر ان کی سلطنت قائم ہوگی۔ جب ہم نے سرکار امام مہدی گوہر شاہی سے پوچھا کہ امام مہدی کی سلطنت کس طرح کی ہوگی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کو یہ دنیاوی سلطنت کا شوق نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے بادشاہ بنیں گے یا پوری دنیا کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور تخت و تاج پر بیٹھیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، امام مہدی کی حکومت انسانوں کے دلوں پر ہوگی۔ تمہارے ملکوں کے حکمران وہ حکمران رہیں، لیکن رعایا کے دلوں پر راج جو کرے گی ذات، وہ ہوگی امام مہدی گوہر شاہی، دلوں پر راج کرے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ اس نے ایک نئی قوم بنائی ہے، تو ان کا مزاج نیا ہوگا، اس قوم کا جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو مانا تھا وہ ہو کے چلے گئے۔ اب ان لوگوں میں ایک نئی قوم آئی ہے اور اسی قوم نے امام مہدی کے پیغام کو لبیک کہنا ہے۔ اب وہ اس میں مکس ہو گئے ہیں، وہ قوم اللہ کی جو ہے ان عام لوگوں میں مکس ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے ان کے کانوں میں گوہر کی آواز جائے گی وہ لبیک کہیں گے، اس مشن کا حصہ بن جائیں گے۔ ان کے دلوں میں رب کا نام چلا جائے گا، ان کو یاد دلایا جائے گا کہ کبھی تم نے بھی رب سے محبت کی تھی۔ کب محبت کی تھی؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم محبت کرتے تھے، اب دوبارہ آ جاؤ امام مہدی کے پاس۔ قرآن شریف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب اے مومنو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی قوم کو لائے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو وہ اب ان کے بارے میں پھر کیا اللہ نے کہا، اذلۃ علی المؤمنین، پھر جو وہ باقی جو ادیان ہوں گے ان میں سے جو مومنین ہوں گے نا، جن کے ذکر وکر چل جائیں گے، وہ ان کے ساتھ بڑے نرمی سے پیش آئے گی وہ قوم، یعنی ان میں سے بھی بچیں گے، ایمان لائیں گے جو پرانی قوموں کے ہوں گے، لیکن یہ جو نئی قوم ہوگی ان کا کام صرف محبت ہوگا۔ ان کو کہیں گے جو باقی دینوں سے نکلے تھے کہ تم چرچ جایا کرو، تم نماز بھی پڑھا کرو، وہ خود نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ نئی قوم کے ہیں نا، خود نہیں پڑھیں گے، ان کو کہیں گے تو پڑھا کر، کیونکہ تو وہ مذہب والی قوموں کا ہے نا، تو پڑھا کر۔ اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ تم بھی پڑھتے ہو کہ نہیں، تو وہ کہیں گے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، تو وہ جو دوسرے ادیان سے مومن بن جائیں گے نا، ان کے ساتھ وہ بڑے نرم مزاج ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور پھر جو جھٹلا دیں گے رب کو، ان کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے نا، اس مشن کا پیغام جو ہم پھیلا رہے ہیں، نفرت سے جنگ ہے، لوگوں کو اللہ کی، اللہ کے رسول کی،
اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے دوستوں کی محبت سکھا رہے ہیں۔ یہ ہے جہاد اللہ کی راہ میں۔ لوگوں کو اللہ والا بنانا اللہ کا راستہ ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کو بسانا، یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ اللہ کی راہ وہی ہوگی نا جو اللہ تک جا رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف جو جا رہی ہے راہ، وہی اللہ کی راہ ہے نا۔ تو تم کو اللہ اللہ میں لگانا اللہ کی راہ ہو گئی نا۔ یہ مشن ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لگائیں گے، دین کے راستے پہ نہیں۔ کہیں گے تم اللہ کی منزل بناؤ اللہ کو۔ اور پھر کہا ولا یخافون لومۃ لائم، اور پھر جو ان کی مخالفت کرے گا، ان کو لان تان کرے گا، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اس کا، کہ تم بھونکتے رہو۔ ولا یخافون، ان کو خوف نہیں ہوگا، ولا یخافون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، لومۃ لائم، ایسے لوگوں کا جو ان پر لان تان کریں گے، تنقید کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے چھڈو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل کہ تم کو اس قوم میں شامل کر دے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو وہ اسی عطا کرے گا جس کو وہ چاہے گا، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کو وہ چاہے اس کو یہ چیز عطا کرے گا۔ تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ اپنے دین سے پھر جاؤ گے نا۔ اب پھرنا کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نا کہ ہندو کہے گا میں ہندوازم کو نہیں مانتا، نہیں، ہندوازم کو مانے گا لیکن ہندوؤں والی کوئی بات نہیں ہوگی اس میں۔ سکھزم کو مانے گا ضرور، لیکن کوئی اس کے اندر وہ شکشا نہیں ہوگی جو بابا گرو نانک دیو جی نے دی تھی۔ مسلم کیا ہوگا؟ قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس کی شکل مسلموں جیسی ہوگی، اس کی حرکتیں کافروں جیسی ہوگی۔ اب تو وہی وقت آ گیا ہے نا، یا ایھا الذین من یرتد منکم عن دینہ، سب اپنے دین سے پھر گئے نا، کوئی بھی اپنے دین پہ قائم نہیں ہے، نہ یہودی قائم، نہ عیسائی قائم، نہ تم مسلمان قائم، نہ سکھ قائم، نہ ہندو قائم، سب بس نام کے رہ گئے۔ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو اس نے اتارا۔ اچھا، وہ قوم اب کوئی جسم والی قوم تو نہیں ہے، وہ قوم روحوں کی قوم ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپ کی روحیں پھر وہ جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ڈفرینٹ ٹائپ کی روحیں جو پیدا ہوئیں، ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ دین سے عاجز ہیں، کہ جی ہمیں دین میں نہیں جانا، ہمیں اللہ کی محبت سیکھنی ہے، ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، ہمیں اللہ چاہنا ہے۔ آج کے دور میں، سیدنا گوہر شاہی کے اس دور میں آپ دیکھیں، سرکار گوہر شاہی کی تعلیم کی بدولت اب عام آدمی کہتا ہے مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ پہلے کہاں کہتا تھا؟ پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آگے نہیں بڑھتا تھا کوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے بے قرار ہیں، اللہ کا دیدار کرا دو، اللہ کے دیدار کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہی روحیں ہیں نا جن کے اندر پروگرامی ہوئی ہے اللہ کی محبت اور دیدار کی۔ یہ اللہ سے محبت کریں گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دور کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اور خصوصیت کیا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے وہ قوم ہی سب سے نرالی بنائی ہے، نئے لوگ بنائے ہیں، نئے۔ اسی لیے پھر روایتوں میں آیا کہ امام مہدی نیا امر لائیں گے، نئی کتاب لائیں گے، نئی سنت لائیں گے، امر جدید، کتاب جدید۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرجا، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اذا خرجا، جب ان کا خروج ہوگا، تشریف آوری ہوگی، بے امر جدید، تو وہ نیا نظام لائیں گے، وہ کتاب جدید، وہ سنت جدید، وہ قضاء جدید، وہ قوم جدید۔ جب سب نیا ہوگا، بھائی دیکھو، امر جدید، نظام نیا، کتاب جدید، بک نئی، سنت جدید، کسٹمز اینڈ کلچرز نئے، قضاء جدید، سزائیں بھی نئی، تو یہ ساری نئی چیزیں پرانے کتوں کے اوپر استعمال تھوڑی ہوں گی۔ بھائی ہر چیز نئی ہے تو قوم بھی نئی ہوگی نا۔ جب
ساری چیزیں نہیں ہیں تو قوم بھی نہیں ہوگی نا. تو یہ امام مہدی کی خاصیت ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نیشن بنائی ہے، اور وہ نیشن کی تعریف اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے وہ محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. Amra TV, the place to connect with God.